وقت جو صورتحال ہے ظاہر ہے یہ تو دوپہر میں ہی یہ حملہ ہوا تھا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر یہ انکنفرم رپورٹ سے ابھی تک جو آفیشلز ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے. کوئی 182 جو مسافر ہے وہ ہاسٹیج ہے، جو مسلح افراد ہے ان کی تحویل میں ہے. ایک تو یہ بات ہے. ایک اور سو دوسری بات بیاسی یہ ہے 182 یہ ابھی تک اچھا شاہ صاحب، جو لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو جن لوگوں نے ٹرین پر قبضہ کیا ہے وہ بین الاقوامی میڈیا سے مسلسل شاہ صاحب رابطے میں ہیں، اور اچھا وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس 100 کے قریب، ایگزیکٹ فگر نہیں بتا رہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہ کوئی ایسی صورت بنی ہے کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے پاس ایگزیکٹ فگر اب وہ کسی نہ کسی طرح کلیکٹ کر پا رہے ہیں. آپ یہ یعنی کہ ہمیں کیا میں یہ سوچنے میں درست ہوں؟ دیکھیے اس طرح کی متضاد جو رپورٹس ہیں وہ تو سامنے آ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے وی ہیو نو آفیشیل ورڈ. یہاں پہ جو ترجمان حکومت بلوچستان ہے اس نے ایک بیان جاری کیا، اس نے اس بات کی جو تصدیق کر دی کہ جو مسافر ٹرین ہے اس پر حملہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، نقصانات ہوئے ہیں، یہاں سے ملٹری کو موو کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی فرنٹیئر کور وہ آلریڈی موجود ہے، بولان وادی میں ہے. اس کے علاوہ لیڈیز ہے، پولیس ہے، اس حوالے سے ان کی موومنٹ تو چل رہی ہے. شام کو ہیلی کاپٹر بھی روانہ ہوئے تھے کوئٹہ سے. اب یہ ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ کتنے لوگ تحویل میں ہیں سرکاری طور پر، اور کتنے لوگ کوئی آپریشن جاری ہے، اس کا کیا اسکیل ہے. لیکن آپ نے ٹھیک کہا، ظاہر ہے جس طرح بھی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کے رپورٹس تو آ رہے ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی مختلف یہی تو یہی پہلو تو جس پر دوستوں صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اس کو اب لگ بھگ 5-6 گھنٹے گزر چکے ہیں. آف کورس وہاں سے سبی کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر وہاں سے قریب ہے، وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے موو کیا ہوگا، ایف سی کے کچھ لوگ وہاں پہنچے ہوں گے، کچھ اور سیکیورٹی اداروں کے لوگ. تو جو بلوچستان گورنمنٹ ہے، چیف منسٹر بلوچستان، ترجمان بلوچستان، انہوں نے کچھ نہ کچھ تو فگر دیا ہوگا نا کہ آخر بقول صاحب کے وہ اے آئی سے جنریٹ ہو کے آ رہے ہیں. ہمارا ہندوستان کا میڈیا اس کو رپورٹ کر تو مجھے بھی تو کچھ رپورٹ کرنا ہے نا. دیکھیے اس وقت شاہ صاحب ہو یہ رہا ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر جا کر کوئی بھی انڈین ٹی وی چلائیں، کوئی بھی سر، کوئی بھی اینی، ہندی، انگریزی، اس کی ٹاپ سٹوری ہے اور کانسٹنٹلی وہ اس کو لائیو کر رہے ہیں اور اس کو ریئل ٹائم فیڈ بیک آ رہا ہے. ہمارے پاس ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ایس پی آر کی جانب سے آئی ہے اس کی کہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے، عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، ان کا یہ کہنا ہے. لیکن اس میں اہم ترین بات یہ ہے جو کہ مجھے کبھی امید ہے، آئی ایس پی آر کا یہ دعویٰ، یعنی کبھی امید یہ ہے کہ غالباً انہوں نے ریکارڈ کی ہے، انٹرسیپٹ کی ہے. ان کا پہلی لائن یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس پر بزدلانہ حملے کے دہشت گرد افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ سے رابطے میں ہیں. تو ان کی گفتگو کے ٹرانسکرپٹ بھی ابھی ہمارے دوست بتا رہے تھے اسٹوڈیو میں جو موجود ہیں ان کے پاس آئے ہیں کہ جی وہ رابطے میں ہیں. لیکن بات یہ ہے شاہ صاحب، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ریلوے کے ٹریک پر تو میرا خیال ہے کہ بہت عرصے سے اب حملے ہوتے چلے آ رہے ہیں. غالباً بلوچستان کی انسرجنسی میں یہ پہلا واقعہ ہے جبکہ پوری کی پوری ٹرین کو دہشت گردوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. یہ کیسے ممکن ہوا اور کون سی جگہ پر ہوا ہے؟ دیکھیے جہاں تک جگہ کی بات ہے، یہ بولان ویلی ہے، ظاہر بڑا ماؤنٹینیس ایک پہاڑی سلسلہ ہے. جی مشکاف یہاں پہ ریلوے اسٹیشن ہے، بہت قریب وہی انگریز دور کا مشکاف ریلوے اسٹیشن ہے. جی یہاں سے پہنچی ہے تو سب سے پہلے جو مسافر ٹرین ہے اس پہ فائرنگ کی گئی ہے، پھر قریب آئے ہیں، پھر مسافر اتارے ہیں. یہ ویسے اس طرح ہاسٹیج ٹیکنگ والا جو معاملہ ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. لیکن اگر آپ دیکھ لیں جو مسافر ٹرینیں ہیں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ گزشتہ 20 سال سے جتنی بھی مسافر ٹرینیں بلوچستان سے پنجاب کے لیے، سندھ کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے یہاں سے چلتی ہے، ان پہ وقتاً فوقتاً حملے ہوتے رہتے ہیں. ہاں کبھی ایک بوگی گر گئی،
कभी एक दफा जो है उस पर फायरिंग की गई और कभी कोई वहाँ पे IED ब्लास्ट हुआ, जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है उसका ब्लास्ट हुआ। इस तरह के वाकयात तो पहले भी रुनमा होते रहे, लेकिन इस मरतबा स्केल बड़ा है। बड़ा इसलिए कि 450 के करीब जो है वो मुसाफिर है। अब nobody knows about the fate of these passengers कि ये कहाँ है, इस वक्त क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है। अभी तक सरकारी तौर पर कोई ऐसा यहाँ जाहिर है जो जिम्मेदार लोग हैं वो मीडिया कुछ जो कॉल्स का भी जिक्र कर रहे थे नुसरत साहब, शाह साहब, वो मैंने नुसरत साहब को भी एक ट्रांसक्रिप्ट दिया है। जी, मेरा ख्याल है ये शाह साहब आपके लिए भी, ये आपको भी अपडेट करने में आसानी होगी कि ये कोई साहब हैं सलाल, वो फोन पर रहमान गुल से कह रहे हैं कि हमने ट्रेन पर जबरदस्त हमला कर लिया है। सही। और ये वक्त है सर 11:16 10 मार्च यानी, और बहुत अर्ली हुआ है जी बहुत नहीं सर, ये वाली जो गुफ्तगू, ये जो टेलीफोन जो है सर, ये 11:16 पर इंटरसेप्ट हुआ है। ठीक है बॉस। तो उसमें ये है कि वो कहते हैं कि जी हमारे पास कुछ पंजाबी हैं। गुल ने कहा आप इन पंजाबियों को दूर दूर से एक एक करते मारते जाएं, तो इनको मारने के लिए आगे लेकर जाएं। रहमान गुल ने फिर ये कहा कि मच वाली साइड से निकालोगे, अच्छा अभी टोटल उनके कितने बंदे मरे हैं। तो इस वक्त तक उन्होंने कहा कि पोस्ट वालों को छोड़कर 8 तो मारे गए हैं, यानी 8 अफराद के मारे जाने की 11:16 पर ही ये इत्तला अपने राब्ते वाले बंदे को दे रहे थे, जिसका नाम जो है वो नजर बज़ाहिर रहमान गुल है। चलिए टाइम कम है हमारे, उसको आगे बढ़ते हैं। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइए कि अब ये हमले की जिम्मेदारी बाकायदा तौर पे कबूल हुई है या मजीद ब्रिगेड और BLA को लेके वो भी एक कोई फेक सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसकी कोई तस्दीक हुई है सर? इसकी अभी तक जाहिर है सोशल मीडिया पे हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और सारे लोग उसको देख रहे हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए तो जो जिम्मेदारी है वो कबूल की गई है। लेकिन ये वैसे जो बोलान का इलाका है, ये BLA जाहिर है गुज़श्ता कोई 2 दहाइयों से वो यहाँ पर कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। गैस इंस्टॉलेशन हो, बिजली के खंबे हो या जो ट्रेन हो, वो वक्तन फौक्तन इस इलाके में वो टारगेट करते रहते हैं। तो ये क्लेम जाहिर अभी कोई गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, उस पर कमेंट करेगा, कोई बात करेगा, तो फिर जाहिर है हम इस होंगे कि इससे बात कर सकें। लेकिन ये माजी में हुआ है और अभी यही इम्कान है कि ये ठीक है, उन्होंने क्लेम भी किया है। लेकिन एक आपको जरा बता दूं, जाहिर है बलूचिस्तान गुज़श्ता 2 दहाइयों से बम धमाकों, रॉकेट हमलों और साथ ही टारगेट किलिंग के वाकयात की जद में है। पहले भी इस तरह के वाकयात रुनमा होते रहे, लेकिन इस वक्त इस तरह स्केल है, ये स्केल बहुत बड़ा है। मैं यही